بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو ہر وقت دولت کے حصول کے لیے لگا رہتا ہو، بہت ساری دولت ہونے کے باوجود بھی اس کی پیسے کی جو بھوک ہے یا پیسے کے متعلق اس کی جو آنکھوں کی نظر کی جو بھوک ہے وہ ختم ہونے کے اندر آتی ہی نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں کئی ایسے لوگ فوراً آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بندہ بھی ایسا ہے اور وہ بندہ بھی، فلاں بندہ بھی ایسا ہے اور فلاں بندہ بھی ایسا ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ دولت کما رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں کہ شاید جس کی انہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے، جو ان کی ضرورت سے بہت زیادہ سرپلس ہے، بلکہ اتنی ہے کہ جو ان کے بچوں میں شاید بگاڑ کا سبب بھی، لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن جائے، اتنی دولت ہے۔ اب یہ تو ایک انتہا ہے، اور یقیناً جب ایک انسان کسی توازن کو چھوڑ کے، بیلنس کو چھوڑ کر کسی انتہا کی سمت نکل جاتا ہے تو اس کی لائف خراب ہونا آٹومیٹک ہی ٹھہرتا ہے۔ لیکن اب ایک بات اور بھی ہے، اور وہ ایک بات اور جو وہ یہ ہے کہ بعض لوگ دولت کے بارے میں، روپے پیسے کے بارے میں بالکل ان ایمبیشس آپ کہہ لیں، غیر ذمہ دار آپ کہہ لیں، لاپرواہ آپ کہہ لیں، آپ حد سے زیادہ آپ کہیں کہ پیسوں کی ناقدری کرنے والے آپ کہہ لیں، وہ بھی ملیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دولت کو کیا کرنا، ایک روٹی کھانی ہے، بالکل ایک روٹی کھانی ہے، لیکن دولت اگر اس کا جو سرپلس ہے اور دولت کا آبسیشن ہونا، خبت ہونا، یقیناً ایک ایب نارمیلسی کی علامت ہے، تو دوسری ایکسٹریم جو ہے کہ ایک انسان کام نہ کرے، پیسے نہ کمائے، پیسے کمانے کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، آپ یقین جانیے گا یہ انسان بھی قطعاً اچھا کام نہیں کر رہا، اور وہ انسان بھی اچھا کام نہیں کر رہا کہ جو دولت کو بالکل غیر ضروری اور فضول چیزوں کے اندر صرف کرتا یا شاید پانی کی طرح بہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک انگریزی کے کچھ جملے جو ہیں وہ یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ کہا یہ جاتا ہے، "If you are buying the things which you don't need, you may have to sell the things later on which even you need." اگر آپ ان چیزوں پہ اپنی دولت پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ جن کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ وقت قریب ہے کہ جب وہ چیزیں آپ بیچنا شروع کر دیں گے کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، the things you need۔ تو اس دولت کے معاملے میں اگر کوئی اس خبت اور آبسیشن کا شکار ہے کہ اس کو دولت اور میکسیمم اماؤنٹ آف جو دولت ہے وہ کمانی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے اپنی زندگی کو دولت کمانے کے کہہ لیں کہ نام کر دیا اور کچھ حاصل نہیں کیا، لائف کو ان اے وے برباد اس لیے کر دیا کہ جس دولت کو وہ چھوڑ کے مرے گا
پتہ نہیں اس سے کون کون سے فساد جو ہیں اس سے وہ جنم لیں گے۔ اس وجہ سے دولت کی بہتات اور دولت کا آبسیشن کسی صورت بھی ایک درست عمل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ کہ جو دولت کو بالکل فضول اور غیر ضروری اور ایک کہہ لیں کہ لسٹ ہی سمجھتے ہیں، وہ کہاں کی عقل مندی کر رہے ہیں۔ ان قریب ان کو اس دولت کے پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی کہ جس کی شاید کہہ لیں وہ متحمل نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ ایسی شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی۔ دولت جہاں پہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہو اور پیسہ وہاں پہ آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ سوچئے گا کہ ایک انسان کی جو عزت ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور لوگوں کے سامنے ایک انسان کی جو رسوائی ہے، ایک انسان کی جو شرمندگی ہے، وہ کس انداز کے اندر ایک انسان اس کو برداشت کرتا ہے۔ اور پھر آپ یقین جانیے گا، ایک انسان کو دولت کی کمی پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جن کاموں کا کرنا جو ہے وہ اس انسان کے لیے قطعاً غیر ضروری اور قطعاً غیر کہہ لیں کہ غیر عزت پسندانہ جو ہے، وہ بالکل ایک انسان اپنی عزت جو ہے وہ گویا کہ اس کی جو نیلامی ہے، اس کے جو حصے بکھرے ہونا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک انسان ذلت اور رسوائی جو ہے اس سے بھی ایک انسان شاید بچ نہیں پاتا۔ اس وجہ سے ایک انسان اگر دولت کو بالکل غیر اہم سمجھتا ہے تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں کر رہا، کوئی کہہ لیں کہ درست بات نہیں سوچ اور کہہ رہا۔ اس وجہ سے اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے، اپنے رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی طریقے سے وہ ایک آنریبل لائف جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ دولت کو اہمیت دیں، اگرچہ دولت کو خدا نہیں بنائیں، پیسے کو خدا نہیں بنائیں، لیکن پیسے کو اہمیت دیں اور مالیاتی شعور جو ہے وہ حاصل کریں۔ یہ ایک انسان کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، اسینشلز ہیں، ان میں سے ایک انسان کا مالیاتی شعور بھی جو ہے، ایک انسان کا دولت کے بارے میں ایک متوازن رویہ جو ہے وہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔